ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جسے وہ پسند کرتا ہے، وہ ہم پر اپنی بھرپور نوازشیں کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم اس کی رحمت اور ہم اس کی خوشنودی اور بلندی سے سرفراز ہونے کی امید کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کے رب نے آپ کو چنا اور ہدایت بخشی، آپ مجد و شرف اور اس کی بلندی سے ظفر یاب ہوئے۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جنہوں نے آپ کی ہدایت کی پیروی کی اور جو آپ کے نقش قدم پر چلے۔ اما بعد، میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی تلقین کرتا ہوں۔ یہ تمام فضیلتوں کا جوہر، نجات کا سبب، سکون کی کنجی اور دنیا و آخرت میں سعادت کا منبع ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں ایک بات جو کبھی کبھی زبانوں پر وارد ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ صرف مجرد ایک جملہ نہیں جو کہا جاتا ہے، بلکہ پوشیدہ شعور ہے جو دبے پاؤں دل تک پہنچ جاتا ہے، نفس کی گہرائیوں میں ٹھکانہ بنا لیتا ہے، یہاں تک کہ کہنے والے شخص کو پستی کے گھڑے میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے جو موازنے کے وہم سے پیدا ہوتا ہے، جب آدمی اپنے نفس کو برتری کے زیادہ لائق، مقام کا زیادہ مستحق اور بلندی کا زیادہ حقدار سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے پاس وہ صلاحیتیں اور لیاقتیں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں، پھر دوسروں کو جو روزی اور منصب میسر ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے، اور بآواز بلند یا اپنے دل میں کہتا ہے میں اس سے زیادہ لائق ہوں، اس سے زیادہ جانکار ہوں، اس سے زیادہ ذہین ہوں، میں مقام کا زیادہ مستحق ہوں۔ اور یہ شعور اپنی حقیقت میں اللہ کے عدل پر مخفی اعتراض اور اس کی حکمت پر شک کرنا ہے۔ گویا کہ ایسا شعور رکھنے والا آدمی اللہ کی پناہ روزیوں، منصبوں اور مقام و وجاہت کی تقسیم کے سلسلے میں اللہ پر استدراک کرتا ہے۔ جو موازنے کے چکر میں پڑا وہ پوشیدہ کبر کے جال میں پھنسا اور اسی راستے پر گامزن ہوا جس پر پہلا نافرمان یعنی ابلیس ہلاک ہوا۔ یہ بات زبان کی حدوں تک نہیں رکتی، بلکہ مختلف شکلوں میں انسان کی زندگی میں بار بار آتی ہے، کبھی کبھار صراحت کے ساتھ نہیں کہی جاتی، لیکن متکبرانہ نظر، تمسخر آمیز ہنسی، مغرورانہ لہجے سے سمجھی جاتی ہے، یا ایسی خاموشی سے جس سے حقارت ٹپک رہی ہو، یہاں تک کہ سرسری عبارت سے بھی جو اپنے اندر پوشیدہ حقارت چھپائے رکھتی ہے۔ ایسی بات مدیر اس وقت کہتا ہے جب وہ اپنے کارکنان کو حقیر سمجھتا ہے، مالدار کہتا ہے جب وہ فقیر کو کمتری کا احساس دلاتا ہے، اسے دیندار کہتا ہے جب وہ گناہگار کو حقیر جانتا ہے، اسے وہ شخص کہتا ہے جو اپنی عقل، نسب اور علم پر فخر کرتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی یہ بات دین کے نام پر کہی جاتی ہے جب آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ حق اسی کے اندر محصور ہے اور اس کے سوا سب گمراہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ نصیحت، دعوت اور مناقشے کے پردے میں اسے چھپا لیں، لیکن در حقیقت وہ واضح کبر ہوتا ہے جس نے یہ کہا اور وہ اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ لوگوں سے قدر و منزلت میں زیادہ بلند ہے، جبکہ اس کی بات دل کے کبر، حق کے چھپانے اور مخلوق کو حقیر جاننے سے جڑ جائے۔ ایسا آدمی ابلیس کی راہ پر چل رہا ہے، ہر چند کے اس کے الفاظ بدلے ہوئے ہوں اور شکلیں مختلف ہوں۔ کیسے کمزور مخلوق عظیم خالق پر اعتراض کر سکتی ہے؟ اللہ ہی تنہا پیدا کرنے والا، تقدیر بنانے والا، بلند کرنے والا، پست کرنے والا، عزت دینے والا اور ذلیل کرنے والا ہے، اور وہ جاننے والا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے کیا درست ہے، اپنے فیصلے اور تقدیر میں حکیم ہے، اور اس کی حکمت اس سے بلند ہے کہ محدود عقلیں اس کا ادراک کر سکیں۔ اس کا فرمان ہے کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہے۔ اللہ نے تمہیں جس سے نوازا ہے وہ خیر ہے، گرچہ وہ تمہاری نگاہ میں کم نظر آئے، اور اس نے تمہیں جو چیز نہیں دی اس میں تمہارے لیے رحمت ہے، گرچہ تم اسے محرومی خیال کرو۔ تاخیر میں پردہ پوشی، نہ دینے میں مہربانی اور ہونے میں نجات ہو سکتی ہے۔ مومن کو رضامندی کا خوگر ہونا چاہیے، موازنے کا اسیر نہیں۔ غلطی یہ ہے کہ نعمت کو دوسروں کو حقیر جاننے کی سیڑھی یا مطلق تفوق کی ترازو سمجھ لیا جائے، اور بہت سے لوگ جن کے مقام کو تو نے حقیر جانا اللہ کے نزدیک کئی درجے میں تم سے بلند ہو سکتے ہیں۔ شریعت نے کبر سے منع کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ یوسف علیہ السلام کی شکل میں ہمارے لیے بلند مثال رکھ دی۔ یوسف علیہ السلام علم، اخلاق اور مقام و مرتبہ والے تھے، اس کے باوجود جب عزیز مصر کے سامنے کھڑے ہوئے تو یہ نہیں کہا کہ میں فلاں سے افضل ہوں، نہ دوسرے کو گرا کر اپنی برتری کی کوشش کی۔ انہوں نے ذمہ داری پر اعتماد رکھنے والی زبان میں کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ یہ بات انہوں نے متواضع انسان کے اعتماد کے ساتھ کہی، متکبر انسان کے غرور کے ساتھ نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کسی کو چھوٹا نہیں بنایا کہ وہ بلند ہو،
نہ انہوں نے اپنے نفس کو دوسروں کی کامیابی کا معیار بنایا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو امانت دار خادم کے طور پر پیش کیا، کبر و ناز والے فرد کی مانند نہیں۔ اور کتنا فرق ہے اس کے بیچ، جو اپنی لیاقت کو امت اور ملک کی رفع نسانے کے لیے پیش کرتا ہے تو وہ اجر دیا جاتا ہے اور بلندی سے ہمکنار ہوتا ہے، اور اس کے بیچ جو دوسروں کی تنقید کرتا ہے تاکہ خود کو اونچا ظاہر کرے اور ہلاک و برباد ہوتا ہے۔ جب تکبر دلوں میں بیٹھ جائے تو معاشرے تباہ ہوتے ہیں، تعمیر کا سفر معطل ہو جاتا ہے، باہمی مدد کمزور پڑتی ہے، رابطے ٹوٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ احترام کے پل منہدم ہو جاتے ہیں، حسد، عداوت اور انتقام کی آگ بھڑک جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کبر ہو۔ پھر آپ نے اپنے اس قول سے کبر کی تفسیر کی کہ کبر حق کا انکار اور لوگوں کا حق مارنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور زمین میں اترا کر نہ چل، کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے بلند کرے گا، یہاں تک کہ اسے اعلیٰ علیین میں رکھے گا، اور جس نے تکبر کیا اللہ اسے پست کرے گا، یہاں تک کہ اسے اسفل سافلین میں ڈال دے گا۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور میں اپنے لیے، آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، ہدایت دینے والا، اور وہی کافی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ غالب، قادر، مددگار اور بخشنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو سچے خیرخواہ، راہ دکھانے والے اور شفاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ رحمت نازل فرمائے ان پر، ان کے آل و اصحاب پر جو فرما بردار، سچے، ہدایت یافتہ اور سبقت لے جانے والے ہیں۔ اما بعد، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی تلقین کرتا ہوں۔ جب بھی تمہارا دل فخر و مباحت کا ارادہ کرے تو یاد رکھو کہ نعمتیں دائمیں نہیں ہوتی، اور جو کچھ آج تمہارے پاس ہے وہ کل چھن بھی سکتا ہے، لہٰذا عاجزی اختیار کرو اور انکساری سے کام لو۔ اور اگر تم دیکھو کہ کسی اور کو تم سے زیادہ رزق یا مال دیا گیا ہے تو کہو، اللہ اس کو برکت دے، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے مجھے اس سے راضی رکھ۔ اور اس دعا سے اپنی زبان کو تر رکھو جو حالات کو سنوارنے سے پہلے دل کو پاک کرتی ہے، اے اللہ میرے دل کو تکبر، خود پسندی، بدگمانی اور ریاکاری سے پاک کر دے۔ سنو، سب سے بہترین مخلوق اور انسانیت کے رہنما پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ سو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس پر اللہ رحمت نازل کرے، اس پر رحم کرے، اس کے درجات بلند کرے۔ اے اللہ چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور آل و اصحاب کرام سے بھی، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم اور احسان کے ساتھ۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ہم تجھ سے جلد اور دیر سے آنے والی معلوم اور نامعلوم تمام بھلائی کا سوال کرتے ہیں، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جلد اور دیر سے آنے والی معلوم اور نامعلوم تمام برائی سے۔ اے اللہ ہم تجھ سے خیر کے آغاز، اختتام، ابتدا، انتہا، ظاہر اور باطن کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے جنت کے اعلیٰ درجات مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دین کو درست کر دے جو ہمارے ہر کام کے تحفظ کا ذریعہ ہے، اور ہماری دنیا کو درست کر دے جس میں ہماری گزر بسر ہے، اور ہماری آخرت کو درست کر دے جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور ہماری زندگی کو ہمارے لیے ہر بلائی میں اضافے کا سبب بنا، اور موت کو ہمارے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، اے کمزوروں پر رحم کرنے والے، اے مظلوموں کی مدد کرنے والے، اے دعا کو فوری قبول کرنے والے، اے وسیع رحمت والے، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کا ناصر و حامی اور سہارا و مددگار بن جا۔ اے اللہ وہ بھوکے ہیں تو انہیں آسودہ کر، وہ خوف زدہ ہیں انہیں امن دے، وہ بکھرے ہوئے ہیں تو انہیں اکٹھا کر دے، وہ کمزور ہیں انہیں قوت عطا کر۔ اے اللہ ان کے پاس تیرے سوا کوئی چارہ نہیں، اور ان میں تیری رحمت کے بغیر کوئی طاقت نہیں، انہیں بھوک سے آسودہ کر اور خوف سے امن عطا کر۔ اے اللہ ان کے شکستہ کو جوڑ دے، ان کے فوت شدگان پر رحم فرما، ان کے بیماروں کو شفا دے، ان کے غائب کو واپس لے آ، انہیں عافیت و سکینت کا لباس پہنا، اور ان کے ساتھ نرمی کر۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ان پر ظلم کرنے والوں، ان کے بچوں کو قتل کرنے والوں، اور ان پر زندگی کے راستے بند کرنے والوں کو پکڑ لے، ان کی گرفت کر۔ اے اللہ تجھے کوئی قوت عاجز نہیں کر سکتی، اے اللہ تجھے کوئی قوت عاجز نہیں کر سکتی، تیری فوج شکست نہیں کھا سکتی، اور تیرے سامنے مظلوم کی فریاد پوشیدہ نہیں، بس ان کی مدد فرما۔ اے طاقت و قوت والے اور قوی رب، اے اللہ اس بابرکت ملک کو اپنی حفاظت میں محفوظ رکھ، اپنی نگرانی سے اس کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں، اس کے امن کے محافظوں اور اس کے قائدین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو ان کاموں کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں اور جن سے تو راضی ہو، اور ان کے ولیعہد کو ہر بھلائی کی توفیق دے، اور ان دونوں کے ذریعے اسلام کی نصرت فرما، اور مسلمانوں کے سبھی حکمرانوں کو اپنی کتاب پر عمل کرنے اور شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں
دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تیرا رب پاک ہے اور اس چیز سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلامتی ہو، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔